رمضان کے یہ روزے ہر مسلمان بالغ عاقل مقیم مرد عورت ان پہ فرض ہے. ہاں اگر وہ سفر کی حالت میں ہے چاہے افطار کر لے چاہے رکھ لے, اور رمضان کے بعد جتنے دن سفر میں رہا اس نے روزے نہیں رکھے اس کی قضا ادا کرے. اور یہ روزے رکھنے کے لیے حالت ایمان ثواب کی نیت یہ بڑی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یہ بڑی عظیم خوشخبری اہل ایمان کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی قریب آنے والا ہے, ابھی سے اس کی تیاری کر لو. یہ رجب کا مہینہ ہے, اگلا شعبان ہے, پھر رمضان ہے. ابھی سے ذہن سازی کرو. جیسے تاجر کاروبار کے لیے حج کا سیزن ہو, کاروباری سیزن ہو, تاجر پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں اس سیزن میں نے کیا کمانا ہے. یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے, نیکیوں کی بہار ہے, توبہ کا سیزن ہے, معافی کا سیزن ہے, جنت میں آسانی سے داخل ہونے کا سیزن ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو انسان رمضان میں روزے رکھ لے, دو شرطیں بنیادی, ایمان حالت ایمان میں, وہ احتسابا نیکی کی امید رکھتے ہوئے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا جو حالت ایمان میں ثواب کی امید, اجر کی امید, نیکی کی امید سے روزہ رکھ لیتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کی زندگی کے پچھلے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان, یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو حالت ایمان میں ثواب کی امید سے روزے رکھ لیتا ہے, قیام کر لیتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, اللہ کے لیے جاگتا ہے, تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ روزہ رکھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہو کہ یار رکھی لینے, نہ رکھیں گے تو لوگ کی کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے اگر نہ روزہ رکھا, لوگ تانے دیں گے, باتیں بنائیں گے. دکھلاوا اور ریاکاری ہے تو یہ روزے بیکار ہیں. اگر دکھلاوا اور ریاکاری کا روزہ رکھا, ثواب کی امید دل میں نہیں, اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں, لوگوں کے درمیان تشہیر ہے, لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے, تو یہ ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اور اگر روزہ رکھنے کے بعد یاد کر لیجئے, روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں. روزہ رکھا ہوا گالی پہ گالی دے رہا ہے, روزہ رکھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہے, روزہ رکھا ہوا گانے سن رہا ہے, روزہ رکھا ہوا غیبتیں کر رہا ہے, روزہ رکھا ہوا چغلیاں کر رہا ہے, روزہ رکھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ روزہ اس کا بیکار ہے. کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے رکنے کا نام نہیں, بلکہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں جو صحیح بخاری میں موجود ہے, من لم یدع قول الزور, جو جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے, والعمل به, اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے, جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا, جھوٹی باتوں پہ عمل کرنے سے نہیں رکتا, فلیس للہ حاجۃ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اپنا کھانا چھوڑ دے, اپنا پینا چھوڑ دے, لیکن یہ کھانا اور پینا چھوڑنا اللہ کے ہاں میزان میں اس کے لیے وزن نہیں رکھتے, کیونکہ روزہ سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. ہاتھ کا روزہ ہے, ہاتھ کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے. ہر عمل کو روک لیجئے, روزہ تو ڈھال ہے, ہر عمل کو روکیے, ہر غیر شرعی عمل, ہر وہ عمل جس سے آپ کے روزے کے نمبر کم ہو, آپ کی عبادت کے نمبر کم ہو, اس سے رک جائیے. میں کھانا پینا چھوڑ دوں اور سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے, ڈش اینٹینے کے سامنے, کیبل کے سامنے, سیڈیوں کے سامنے گزاروں, میں روزے دار ہوں؟ جھوٹ بولتا ہوں. میں نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ ویسے ہی, غیبت اور چغلیاں,
لوگوں کی اس کی اس کو لگائی، اس کی اس کو لگائی، اس کو اس سے لڑوایا، اس کو اس سے لڑوایا، تو یہ روزہ نہیں۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اس سے بات نہیں آتا، اس کی یہ عبادت بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے۔ جب بھی تم میں سے کوئی روزے دار ہو، وہ گالیاں نہ دے، وہ گندی باتیں نہ کرے، وہ زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرے، کسی سے لڑائی نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس سے لڑائی کرے، تو اس کو جواب میں کیا کہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ بھائی تیری مرضی ہے، تو نے مارنا ہے مار لے، تو نے گالیاں دینی ہے دے لے، میں تو حالت روزہ میں ہوں، میں تیری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور جب مسلمان کسی کی زیادتی پہ خاموش ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی کسی مسئلے میں جھگڑے، یہ کہے میرا حق ہے، یہ کہے میرا حق ہے، کسی چیز پہ دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا، اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق والا، سچ والا، جس کا وہ حصہ بنتا ہے، اگر جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے کہ یار تو لڑ نہ، لے لے جان چھوڑ، لڑائی نہ کر، گالیاں نہ دے، پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی یہاں پر بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو ایک جواب دیجئے انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ روزے دار کو چاہیے ہر طرح کی بری باتوں سے، فضول کلام سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر رکھے۔ اور سوچ لیجئے جب کسی کی لڑائی کا جواب نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبتیں نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، تو کیا روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر فضول کاموں میں اپنا وقت گزار دے؟ یہ روزہ اور یہ حالت روزہ تو بڑا عظیم عمل ہے۔ اس عمل میں دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کیا کرتا۔ مالک عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے ہر بیٹے کا عمل، اس کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے، ایک نیکی کرے گا، مالک عز و جل فرماتا ہے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہوں، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ آدم کا بیٹا ایک نیکی کرے، 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے، 700 گنا تک بھی ثواب دیتا ہوں۔ لیکن سنو، الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزے کی یہ مثال نہیں ہے لوگوں۔ باقی نیکیوں کا یہ معاملہ ہے، ایک نیکی کرو گے 700 اجر پاؤ گے، لیکن مالک کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کی جزا اور ثواب بھی قیامت کے دن میں ہی عطا کروں گا۔ الصوم لی، مالک کہتا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں نے دینی ہے۔ روزہ گناہوں کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، رمضان کے بعد دوسرا رمضان، 5 نمازیں، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، رمضان کے بعد دوسرا رمضان، درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، بشرط کہ یہ آدمی اس دوران گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ یہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے، اگلے رمضان تک صغیرہ جتنے آپ سے گناہ ہوئے آپ نے کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، اگلا رمضان آ گیا اس کے روزے رکھے، اللہ اپنی رحمت سے اس پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مالک کی عطا ہے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کا دن ہوگا،
اللہ اکبر. یہاں تو کہنے والے بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں. جہنم میں